خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ 30 دسمبر 2023 کی ایک خوبصورت شام ہے، اور بس کچھ دل میں آیا کہ آج ذرا آؤٹ ڈور بیٹھ کر ایک ریکارڈنگ کی جائے، تو بہت بہترین سماں ہے، شام کا وقت ہے، اور ایک بہترین نظارہ ہے، اللہ پاک کی شان ہے، اللہ پاک کی قدرت کے شاہکار ہیں۔ تو الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت چل رہی ہیں، اور ہم اس کی آیت نمبر 86 تک ہم پچھلی ریکارڈنگ میں ہم وہاں تک پہنچے، اور ایک کوشش کی جو اللہ پاک کا ایک پیغام ہے اس کو تلاش کرنے کی۔ تو کچھ تاخیر ہوئی ہے اس ویڈیو اور اس ویڈیو کے درمیان میں، تو کچھ بس ذرا سی مصروفیت تھی، اور اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ پاک کا احسان ہے کہ الحمدللہ سب اللہ کے فضل و کرم سے بہت اس کی عنایت ہے، سب خیر خیریت ہے۔ اللہ پاک آپ سب کے لیے بھی آسانیاں فرمائیں۔ بس یہ یہاں پر اس کی یہ بات ختم ہوئی تھی کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر جو ہے ان سے ہی مخاطب ہے بنی اسرائیل سے، کہ اور پھر جو ہے کس طریقے سے تم نے جو ہے اپنے لوگوں کو پھر جو ہے نا قتل کیا، اور ان کو جو ہے ان کے گھروں سے جو ہے نا اپنے نکالا، اور پھر جو ہے نا وہ ان کو اپنے ان کے لیے جو ہے آپ نے یعنی ان کو قیدی چھڑانے کے لیے پھر آپ نے فدیہ دے کے وہ چھڑائے، اور یہ ہے کہ اس میں سے آپ نے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ دنیا کی جو زندگی ہے اس میں جو ہے آپ نے ایسی کہ دلچسپی رکھی اور آخرت کی زندگی کو بھول گئے، اور اس کے جو ہے اس کی انجام سے بھی آپ بھولے میں۔ تو وہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اس کے اللہ پاک جو ہے وہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو، یعنی وہ بالکل جو ہے اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے علم میں نہ ہو کہ آپ کیا کچھ کرتے ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ آیت 86 میں جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں کے بدلے جو ہے وہ دنیا کی زندگی کو آپ نے مقدم جانا آخرت کی مقابلے میں، اور اس کے مقابلے میں آپ نے اس کا سودا کرنا چاہا، یعنی آخرت دے کر آپ نے دنیا خریدی، یعنی اس کا آپ نے سودا کیا دنیاوی زندگی کا۔
تو وہ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے جب ان کے اوپر اب اس سودا بازی پر یہ جو خرید و فروخت کی اس پر جو ہے وہ جو عذاب ہوگا وہ پھر ان سے جو ہے وہ عذاب کم نہ کیا جائے گا، یعنی اس میں پھر کسی قسم کی کوئی تخفیف یا کمی نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی کوئی مدد دی جائے گی۔ یہ ذرا تھوڑا سا ایک ون لائنر میں تھا کہ ذرا پچھلی آیت ہماری کہاں پر اس کا اختتام ہوا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ آج کی جو آیت ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یعنی یہ واو استنافیہ یہاں سے نیا ایک جملہ شروع ہو رہا ہے، اور البتہ تحقیق، یعنی بالکل قد بھی ایک زور دینے کے لیے، اور لام اس کے اوپر مزید جو ہے نا لام تاکیدی ہے وہ اور زور ہے، یعنی بالکل یعنی بہت زور دے کر ایک بات، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینا دی ہم نے، آتینا موسیٰ کو کیا، الکتاب، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق یقینی طور پر یہ بات ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، یعنی موسیٰ علیہ السلام ان 4 انبیاء کرام میں سے ہیں جن کو جو ہے وہ رسالت دی گئی، اور وہ نبی تو سب ہیں لیکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان پیغمبروں میں سے بھی ہیں جو شریعت لے کر آئے، جو رسالت لے کر آئے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور یہ قفینا ہم نے پے در پے بھیجے، یعنی قاف فا اور یا اس مادے سے ہے یہ یعنی قف ون، کسی کے پیچھے لگنا، کسی کے پیچھے لگانا، اور کسی کو کسی کے پیچھے بھیجنا، ان تمام معنوں میں یہ اسی سے ہوتا ہے تقفیتاً۔ تو وقفینا من بعدہ، من سے بعد ہی، بعد ہی کی جو ضمیر ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، یعنی موسیٰ کے بعد ہم نے پے در پے بالرسلی، یعنی رسولوں کو پے در پے ہم نے رسولوں کو بھیجا، یعنی پھر کنٹینیوس مسلسل یہ رہا۔ یہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک بتا رہے ہیں، اور یہ باتیں مشرکین کے سامنے یہ بیان ہو رہی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ باتیں نکل رہی ہیں اس وقت بھی، اور اب بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے کس طریقے کے وہ کون سی ایسی بات ہے جو ہمیں بالکل پتہ نہیں ہو سکتی تھی کہ اللہ پاک اگر ہمیں نہ بتاتا۔ وہ آتینا، اور دی ہم نے، عیسیٰ ابن مریم، یعنی عیسیٰ ابن مریم، تو یعنی عیسیٰ ابن مریم البینات، یعنی البینات یعنی کھلی ہوئی واضح نشانیوں کے ساتھ، یعنی ایسی نشانیاں جو بہت کم جو ہے وہ خود بھی ایک بہت بڑی نشانی کے طور پر ان کا ظہور ہوا، بذات خود وہ بہت بڑی نشانی تھے، لیکن ہے کہ اس کے باوجود ان کو ایسی نشانیاں دی گئیں جو عام انبیاء کو، دوسرے انبیاء کو اور دوسرے پیغمبروں کو نہیں تھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نشانی نہیں تھی کہ وہ کسی کو ہاتھ لگائیں تو وہ بیمار جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اور جو ہے وہ مردے کو کہیں کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو تو وہ اٹھ کھڑا ہو، یعنی ایک نشانی کے طور پر، یعنی وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک مر گیا اور اس کو پھر انہوں نے کھڑا کیا اور وہ پھر وہ جیتا رہا اور پھر صدیوں اور سالوں تک چلا، ایسا نہیں ہے، لیکن ایک نشانی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک یعنی فوری طور پر ایک نظر آنے والی چیز جو نظر آئے، یعنی وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہوا اور پھر جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ تو صرف یہ بتانے کے لیے کہ پیچھے جو ہے وہ حکم اللہ کا چل رہا ہے، کیونکہ جملہ ان کے منہ سے یہ نکلتا تھا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو، باذن اللہ، اللہ کے حکم، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے تو کھڑا ہو جا۔ تو یعنی یہ ایک نشانی کے طور پر، پھر بیماروں کے لیے، ان کو شفا کے لیے، یعنی وہ بیماروں کے لیے تو یہ تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ بیمار تھوڑی دیر کے لیے شفا ملی،
یعنی ان کے لیے تو شفا ہی تھی، لیکن یہ مردہ کے لیے یہ نشانی تھی۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ یعنی وہ خود ایک اپنی ذات میں ہی بہت بڑی نشانی کے طور پر نمودار ہوئے، یعنی ان کا ظہور ہوا۔ تو وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُوسِ، ابھی اید یعنی ایدن، حمزہ یا دال اس مادے سے، ایدن یعنی مضبوط ہونا، قوی ہونا، اسی سے نا تائید، اسی سے نکلتا تائیدن، تو مضبوط کرنا، تقویت دینا۔ تو ہم نے تقویت دی، قوت بخشی اور ان کو مضبوط کیا روح القدس، یعنی ایک مقدس روح، یعنی پاک روح جبریل علیہ السلام، ان کے ذریعے جو ہے نا ان کو تقویت بخشی، اللہ پاک نے تائید بخشی، اس کو مضبوط کیا۔ یعنی یہ ان باتوں کا جو ہے یہ ایک معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ معمولی کلمات نہیں ہیں، یہ اس وقت کے لیے بھی تھے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام گزر چکے تھے اپنا جو ہے ان کے اپنی ذمہ داری پوری کر کے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی ذمہ داری انہوں نے پوری کی۔ وہ ایک یعنی ایک اگلا مرحلہ تو وہ بات کی بات ہے نا، لیکن اس وقت تو یہ کہ وہ آئے اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ تو یہ چونکہ یہ ماضی کی بات تھی، اور یہ کئی سالوں کے بعد جو ہے اب مشرکین مکہ اور دوسرے یعنی یہود و نصارہ یہ سب وہاں پر موجود ہیں، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے ہیں، اور وہ بات نہیں مان رہے، تو یعنی اب یہ باتیں ان کے سامنے بہت پرانی ماضی کی پیش کی جا رہی ہیں۔ تو یعنی یہ اب وہ ان کے علم میں ہیں یہ باتیں، وہ جو یہود کے جو ہے علماء ہیں اور عیسائیوں کے جو علماء ہیں، اور خاص طور پر جو ہے وہ یہود کے علماء، اور ان کے علم میں ان کی کتابوں میں یہ سب باتیں درج تھیں۔ جیسے اب اس قرآن پاک میں جو ہے ہمارے پاس کس طرح کی باتیں، ویسے تو یہ آخری کتاب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، سب کچھ مکمل ہو چکا، لیکن ہم سمجھنے کے لیے بات کر رہے ہیں، یعنی کہ اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی نے 100 سال بعد یا 1000 سال بعد یا 2000 سال بعد اگر آنا ہوتا تو یہ آیات اسی طریقے سے رہتی، تو ہم جو پڑھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، تو یعنی ہمارے ہاتھوں میں ہوتا، ہمارے علم میں ہوتا، ہمارے علماء کرام کے سامنے ہوتا، پھر کرتے کرتے پھر ایسا وقت آتا جو سامنے آتا، تو ہم نے یہ کتاب اٹھائی ہوئی ہوتی، ہمیں یہ پتہ ہوتا، اور اس میں ایک اور ذکر ہوتا کہ اس کے بعد بھی کسی نے آنا ہے۔ تو اس طریقے سے یعنی یہ بات اس طریقے سے سمجھنے والی ہے کہ ان کے پاس جو ان کی جو کتابیں تھیں، اور جو یعنی ان کے پاس جو ان کی یوں سمجھے کہ ان کی احادیث کی کتابیں، ان کی علم کی کتابیں، ان کی ہسٹری کی کتابیں، اس میں سارا کچھ درج تھا، اور جس طریقے سے بھی انہوں نے یعنی محفوظ کی ہوگی، تو وہ چلتے چلتے ان کے پاس موجود تھیں۔ اب یہ ایک وقت میں ایسا ایک نبی آئے اللہ پاک کی طرف سے، جو ان کی کتب میں لکھی ہوئی باتیں ہیں وہ ان کو جو ہے نا بتا رہا ہے، جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ ہماری اپنی زبان میں، قدیم زبان میں، اور یہ ایگزیکٹ بالکل حرف با حرف اور بالکل ایسے جیسے ان کس کے سامنے ہوا ہے۔ تو یعنی اس طریقے سے ایسے سے گزرا نا بات کہ یہ اپنے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو بندہ پہچانتا ہے، یعنی اتنا ان کو 100% یقین تھا، لیکن وہ بغض اور حسد اس وجہ سے، اور کہیں جو ہے نا ان کی بادشاہت نہ ختم ہو جائے، ان کی تو چودھراہٹ نہ ختم ہو جائے، اور ان کے جو ہے یعنی ان کو ظاہر سی بات ہے جس نے جب وہ کلمہ پڑھ لے گا، اور وہ چونکہ وہ ظلمات میں گھر چکے تھے، اندھیروں میں وہ بھٹک چکے تھے، اور وہاں سے واپسی کا راستہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا، اور ان عیاشیوں کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، تو دین پر چلنے کے لیے تو ان سب کاموں کو چھوڑنا پڑتا ہے، تو مہریں ان کے اوپر پہلے ہی لگ چکی، تو یہ سب کچھ نہ وہ چھوڑنا چاہتے تھے، مانتے تو ان کو چھوڑنا پڑتا، تو نہ مان کر جو ہے نا اس کے اوپر انہوں نے قائم رہنے کی کوشش کی، اور اس کو اور ایسی ہی سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یعنی یہ ویسے نہیں ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کو جو ہے نا عیسیٰ کو ہم نے کتاب دی اور اس کو واضح نشانیاں دی، مطلب ہے کہ یہ اس کو بار بار اس طرح سے یہ ہمارے سامنے آتے ہیں جملے، اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟
تو یعنی اس کا مقصد جو ہے یہ، یعنی ہم اس طرح سے دیکھیں کہ یہ بات پہلی بار سن کون رہا ہے، اس کے اول مخاطبین کون ہیں؟ اول مخاطبین تو وہ مشرکین تھے، اور ابھی تک جو ہے وہ جو نہ ماننے والا ہے وہ مخاطب ہی ہے، اور ہم جو مخاطب ہیں ہم تو سننے والے، عمل کرنے والے، اور اس پر دلچسپی لینے والے کہ کس طریقے سے یہ کیسے ہوا تھا، کیا ہوا تھا۔ ہمارا انداز توجہ ہمارا کچھ اور ہے، اور ان کے لیے کچھ اور قسم کی بات ہے۔ تو یعنی اب وہ جیسے کہ ان کے سب کچھ ان کو پتہ ہے، اور ان کو اس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ یاد ہے، دیکھیں ہم جب مسلسل ہم اس طریقے سے ہوتے ہوئے ہیں کہ جیسے بالکل ڈائریکٹ ان کو جو ہے نا، جیسے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اور وہ جو لوگ موجود ہیں، ایسا ہے کہ جیسے ان سے مخاطب ہے، اور جیسے وہ لوگ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موجود تھے، جب یہ ان کو نشانیاں اور ان کو کس طریقے سے نجات، تو کس طریقے سے ہماری یاد گزری، اور وہ وقت تو یاد کرو کہ جب یہ ہوا تھا، اور جب تم یہ دیکھ رہے تھے، اور جو ہے نا یہ ایسے ہوا تھا، اور بجلی کڑکی تھی اور تم وہ دیکھتے رہ گئے تھے۔ یعنی وہ موجود نہیں تھے، لیکن ایک ان کو پتہ ہے، ان کے یعنی ان کو بالکل ان کے لیے کوئی دلیل نہیں، کوئی جواب ہی نہیں رکھا کہ وہ کیا آگے سے بات کر سکیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں موجود ہیں، اس لیے تو ان سے اس طریقے سے بات بتائی جا رہی کہ یاد نہیں کہ ایسا کچھ ہوا تھا۔ اب وہ جو یاد نہیں ہے تو وہ ان کو تو یاد ہے کہ جن کی کتاب میں یہ لکھی ہوئی بات، جیسے میں نے قرآن پاک کی ایک مثال دی آپ کو کہ آسمانی کتاب ہو، اس کو ہم نے محفوظ کیا ہو، تو ہمیں تو اس کو سب کچھ پتہ ہے کہ اس میں ہر طرح کی اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب اس طرح کی یہ باتیں یعنی ہزاروں سال بعد جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کی جو باتیں ہیں، جو سب کچھ ہوا ہے، وہ پھر کسی اور کوئی قوم ہو اس کے سامنے جو ہے وہ پھر ایک نبی آئے، تو وہ یعنی اس کے تو علم میں ہو گئی بات، یعنی اس کو کیسے پتا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب تو چلو ایک میڈیا ہے، ایک تھوڑا اور سا دور ہے، لیکن ہے کہ ایگزیکٹ اس طریقے سے بات کرنا جو اس وقت یہ اس طرح سے ممکن نہیں تھی بات، کہ اس طریقے سے ریکارڈ پر کیسے کسی کو پتا ہوگا کہ کیا ہوا، تو وہ پھر اس کے لیے حیران کن بات تھی کہ ہاں یار یہ ایسا ہوا تھا، ان کے نبی کے ساتھ ہوا تھا، ایسا واقعہ ہوا تھا، اصحاب کہف کے ساتھ ایسا ہوا تھا، اصحاب کہف اور اس طرح کی باتیں یہ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی تھی، ذوالقرنین کا یاجوج ماجوج کا کیوں پوچھا گیا تھا، ان سے پوچھیں کہ وہ کیا ہوا تھا، کس طریقے سے انہوں نے ایگزیکٹ اور ہر بات انہوں نے پیچھے جو ہے وہ ان کو بتانے والا، ان کو گائیڈ کرنے والا، ہدایت دینے والی ذات وہ تو اللہ ہے، وہ تو وحی کے ذریعے چل رہی ہے بات۔ تو یہی تو اللہ پاک بتانا چاہ رہے تھے کہ یعنی میں ان کو بھی، پیچھے والوں کو بھی بھیجنے والا ہوں، اور اسی کو میں بھیجنے والا ہوں، اور پیچھے والوں کی کتابوں میں یہ بات جب درج تھی کہ ایک آخری ضرور آئے گا، تو اب ایسی کون سی بات رہ گئی ہے جو تمہیں جو ہے نا مانے کہ اس سے کہ تم ان کو قبول کرو، اس بات کو، حق کو، کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں منع کر رہی ہے؟ تو یعنی اب یہ ایک طرح سے بالکل جیسے کہ افسوس کے ساتھ یہ بات کی جاتی ہے کہ افسوس ہے کہ تم جو ہے نا ناکام ہونے والے ہو، جانتے بوجھتے تم ایسا کر رہے ہو۔ اب دیکھیں افا کلما جاءکم رسول، تو یعنی سوال کے لیے کہ پوچھا جائے کہ کیا، سوالیہ استفہامیہ جس کو کہتے ہیں، سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا، پس کلما یعنی جب کبھی، جب کبھی، یہ سب جو ہے نا اسی اس میں آتی ہے، انہی معنوں میں کہ یعنی ہر بار، جب کبھی، جب بھی، کیا جب کبھی، جب بھی جو ہے جاءکم آیا تمہارے پاس رسول، کیا جب تمہارے پاس جو ہے، جب کبھی بھی جو ہے تمہارے پاس کوئی یعنی پھر بھلا کیا جب تمہارے پاس لایا کوئی رسول وہ حکم، یعنی ایک طرح سے سوال کر کے، اور یعنی انہی سے جو ہے نا اس طریقے سے بات کی جا رہی کہ کیا جب بھی جو ہے نا تمہارے پاس کوئی آیا کوئی رسول، جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم،
تو ساتھ اس کے، یعنی کس کے ساتھ، یعنی ساتھ جو بما ساتھ جو، یعنی جو احکامات ہم دے رہے ہیں جب کبھی بھی تمہارے پاس آیا وہ لے کر، تو نہیں جو ہے نا تم نے، یہ ذرا تہوا دیکھ لیں، تہوا کا مطلب ہے کہ پسند کرنا، لا تہوا نہیں پسند کیا، تو جو ہے وہ تو یعنی تمہیں وہ اچھی نہیں لگا، لا تہوا، تمہیں وہ نہ تمہیں پسند آیا، نہ تمہیں وہ بھایا، نہ تمہیں وہ تم نے اس کو اچھا جانا اپنے لیے، تو مطلب ہے کہ اللہ پاک اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان سے اور نہ ماننے والے جتنے بھی ہیں ان سے، اور خصوصی طور پر اول مخاطبین جو سامنے، کہ کیا جب بھی تمہارے پاس جو آیا، یعنی تمہاری یہ تاریخ ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی آیا وہ حکم لے کر جو تمہیں پسند نہیں تھا، تو کیا کیا تم نے پھر اس کے ساتھ؟ یعنی یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو لا تہوا انفسکم، یعنی جو تمہاری نفسوں نے اس کو جو ہے نا وہ پسند ہی نہیں کیا، یعنی تم جو یعنی یوں سمجھیں کہ جیسے جو تمہارے دلوں کو نہ بھایا، یعنی اس سے تمہاری پسند سے وہ ہٹ کر بات تھی، جب آیا تو تم نے یہی کام کیا کہ تمہاری جو ہے نا تمہاری خواہشات سے، تمہاری پسند سے وہ ہٹ کر وہ بات تھی، تو تم نے جو ہے نا اس کو قبول ہی نہیں کیا کسی طریقے سے، استکبرتم، اور یعنی تم نے کیا کیا، اور کہ تم نے جو ہے نا اختیار کیا تکبر، یعنی تم نے تکبر چاہا، یعنی تمہاری یہ اندر کی بات اللہ پاک بتا رہے ہیں ان کے سامنے، اور یعنی ذرا تصور کریں نا، سوچیں کہ یعنی وہ ان کو بار بار ان کو دعوت دینا، بتانا، اور ان کے کراس کوسچننگ سب کچھ، پھر اچانک جو ہے وہ ایک وحی کا سلسلہ ہو، پھر اس طرح کی آیت نکلے، یعنی کتنی مدلل جو ہے نا دلائل کے ساتھ یہ باتیں، کہ جب اچھا یہ بتاؤ کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی آیا تمہیں جو ہے نا تمہیں تو وہ بات پسند ہی نہیں آئی، یعنی تمہارے دلوں نے تو اس کو قبول ہی نہیں کیا، تم نے چاہا ہی نہیں، یعنی وہی نا کہ یعنی اس کو قبول کر لیں گے تو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، تو تمہارے دلوں نے اس کو چاہا نہیں، بلکہ تم نے جو ہے نا اس کو تکبر چاہا آگے سے، یعنی تم تکبر کرتے رہے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ایک فریقاً ایک فریق، تو ایک فریق کو تو تم نے جھٹلایا، یعنی ایک گروہ کو جھٹلایا، کیونکہ پہلے اللہ پاک نے بتایا نا کہ پے در پے کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ، یعنی ان کے بعد جو ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام تک، یعنی یہ سلسلہ سب جاری ہے، یعنی جیسے یعنی کسی دور میں بھی جو ہے وہ بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے جو ہے وہ بغیر ہادی کے نہیں چھوڑا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایسا ٹائم ہو کہ ان کے درمیان میں کوئی جو ہے نا اللہ کا بندہ جو نبی کی صورت میں ہو اور ان کو بتانے والا اور ان کو ڈرانے والا نہ ہو، یعنی اللہ پاک نے کبھی بھی ایسا نہیں، لیکن ایک ان کے ساتھ یہ زیادتی کرتے رہے، تو کسی کو تو یہ جھٹلاتے رہے، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور یعنی ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔ اب یہ بات جو ہے وہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ نہیں تھا، یعنی وہ تو یعنی اللہ پاک کی وحی کے منتظر ہے، یعنی وہ تو مجبور ہیں کہ جب تک کوئی ایسی بات نہیں آئے گی تو وہ اپنے منہ سے تو کوئی خود سے دل سے تو کوئی وہ بات کر ہی نہیں رہے، جو اللہ پاک بتا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو یعنی ایک کو تو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم نے قتل کیا، یعنی پتہ نہیں کتنوں کو جو ہے نا ایک گروہ میں پتہ نہیں کتنے انبیاء تھے، تو کتنوں کو جو ہے نا انہوں نے جھٹلایا اور کتنوں کو انہوں نے قتل کیا۔ بس یہ اس کے ساتھ اب مختصر سی ہے دوسری، تو
تو اب ان کا جواب اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ پھر وہ کیا کہتے تھے. اب یہ 88 ہے. وقالو، اور یعنی ان سب نے پھر یہ کہا، قالو جمع میں ہے، قلوبنا ہمارے دل، غلفن یعنی ہمارے دل جو ہے وہ ہیں غلفن، یعنی یہ ویسے تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی غین لام فا مادے سے غلفن ڈھکا ہوا، جو غلاف میں ہوتا ہے، یعنی بالکل غلاف میں کور ہوا، تو یعنی غلاف میں جیسے بند چیز. لیکن یہ کہ ایسا ہے کہ جیسے ہمارے دل دوسروں کی تعلیمات سے محفوظ ہیں یا ان پر اثر نہیں ہوتا. یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں، یعنی اندازہ لگائیں، یعنی چونکہ وہ تکبر پہ ختم ہوئی ہے نا بات، کہ استکبر کیا تھا، استکبرتم، یعنی تم نے پھر جو ہے نا تکبر چاہا، تم نے یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھا، بڑائی چاہیے تم. اب اس استکبرتم کے بعد کا یہ ہے ان کی یہ بات، تو یہ واقعی یہ تکبر سے ہی جو ہے نا یہ اس کے یہ برابر آتی کہ یعنی اس کی یہ تکبر ہی چاہا ہوگا تبھی تو انہوں نے یہ سوچا. اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ یعنی غلفن یعنی غلاف میں ہمارے دل بند ہیں، یعنی تم جو مرضی کر لو، یعنی ہمارے دل اتنے محفوظ ہیں کہ تمہاری کسی بات کا اثر ہونا ہی نہیں ہے ہم پر. یہ وہ جواب دے رہے ہیں، یہ جواب جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے رہے ہیں وہ، یعنی اتنی باتوں کے بعد یہ ان کی طرف سے جواب ہے کہ تم جو مرضی کر لو، ہمارے دل بڑے محفوظ بالکل ڈھکے ہوئے ہیں، یعنی اس کے اندر یہ بات ہی نہیں جائے گی. یہ ان کے منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں، یعنی کس قدر کیا کیسا ان کا انجام کیسا ہوگا. اب اس کے بعد اللہ پاک کا دیکھیں کہ کیسا زبردست ان کے لیے جواب ہے. بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ جو ہے ان بسبب ان کے کفر کے اللہ پاک نے لعنت کی ہوئی ہے. ایسے ہی نہیں دل بند، یہ اس کو الٹا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے دل بند ہیں. یعنی اللہ پاک لعنت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے جو ہے نا، یعنی جب اللہ پاک یہ کہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس کی رحمت، اپنی رحمت سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ شخص یا وہ گروہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ دور ہو گیا اس کی رحمت سے. اور جب بندہ یہ بات کرے تو یعنی یہ پھر ہے کہ یہ اس کے لیے یعنی یہ اس کے لیے ایک کسی کے لیے یہ وہ بد دعا کر رہا ہے. لیکن اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ یعنی وہ دعا کر رہا ہے کہ یہ کبھی اس پر رحمت نہ کی جائے، مہربانی نہ کی جائے. لیکن اللہ جب یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی رحمت سے وہ دور ہے. اب یہ بل کو دیکھیں، یعنی بل جو ہے اس کا مطلب یعنی مڑ کر پرے چلے جانا. یعنی یہ ایسا ہے کہ یعنی بل کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جب جہاں پر یہ آ جائے نا تو وہ پیچھے والی بات جو ہے وہ اس کا جو ہے نا وہ انکار، کہ یعنی یہ ایسے نہیں ہے بلکہ یہ ایسے ہے، یہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ جو کہہ کر آئے وہ غلط ہے، یہ والی بات ہے. بل یعنی بل سے مراد ہے کہ جو انہوں نے کہا نا کہ ہمارے دلوں میں تو بڑے محفوظ ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے نا بالکل غلاف کے اندر ہمارے دل بند ہیں، اور جو ہماری اندر کی بات ہے بس وہی ہدایت کی بات ہے، دوسری کسی کی جو بے ہدایتی بات ہے وہ ہم پر اثر نہیں کرے گی. تو اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں کہ یہ والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات ہے کہ یہ ان کو میں نے اپنی جو ہے نا رحمت سے ان کو دور کر دیا ہے، یعنی ان کے اوپر یہ پھر مہر لگ گئی ہے، یہ میری رحمت سے دور ہیں، اس وجہ سے ان کے یہ دل بند ہیں کہ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. یعنی ایسا تو نہیں نا، دل کا تو یہ دل کوئی یعنی کتاب تو نہیں ہے، کوئی چیز تو نہیں کہ اس کو بالکل کسی لپیٹ کے کسی کپڑے میں جو ہے نا اس کو کہیں رکھ دیا جائے، کہ اس کو کور کر دیا جائے. وہ تو دل ہے، اندر ہے، وہ اللہ پاک بنانے والے ہیں سارے اعضاء، یعنی آنکھ ناک سب اعضاء جو ہے یہ سارے حواس خمسہ موجود ہیں. یعنی اس میں جو ہے اس کو سننے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی ساری صلاحیتیں یہاں سے ادھر ہی سے جو ہے نا ہدایت اور بندہ کنسیو کرتا ہے، کوئی چیز اندر جاتی ہے.
یہ سب کچھ تو کھلے میں، پھر کیوں نہیں اثر ہو رہا؟ تو وہ جو بتا رہے ہیں، اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات ہے کہ میں نے ان کو اپنی رحمت سے جو ہے نا دور کیا ہوا ہے، ان کے اوپر لعنت کی ہوئی، ان کو پیچھے کیا ہوا ہے۔ کس وجہ سے؟ بکفرہم، بسبب ان کے کفر کے، یعنی بسبب اس کفر سے مراد ہے کہ بسبب اس کے کہ یعنی انہوں نے حق بات کو دیکھ کر اس سے منہ موڑا، اس انکار کرنے والے ہیں، یعنی حق ان کے سامنے اور اس سے یہ انکار کرنے والے ہیں۔ حق ان کے سامنے اس طریقے سے بھی ہے، یعنی یہ ان کے سامنے ان کی جب کتابوں میں موجود ہے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی اپنی، یعنی ہوگا تو نہیں ایسا کہ یہ آخری کتاب ہے، لیکن جب ہماری کتاب میں اگر جو ہمارے سامنے کتاب ہے اس میں اگر یہ لکھا ہوتا، اس میں ایک اور نبی کی بات ہوتی، تو ہمیں کس قدر اس کے اوپر ایمان رکھنا تھا، جیسا کہ ہم اس کی ایک بات پر ہم ایمان رکھا ہوا ہے۔ وہ تو یہ ایک بات ہے نا اس میں کہ یہ جو ہے نا اس کو دین بھی مکمل ہو گیا، اور انبیاء کرام کا اور پیغمبر کا سلسلہ بھی ختم ہوگا، وہی کا سلسلہ بھی مکمل ہو گیا، ہر چیز مکمل ہو گئی۔ اب ہمارے لیے اس میں اب یہ پیغام ہے کہ یہ سب کچھ مکمل ہو چکا، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے، اس کی جگہ پر اگر یہ ہوتا کہ یہ یعنی ایسا کچھ ہوگا، تو ہمارا جیسا کہ ہمارا اس کی ہر احکامات، ہر بات پر ہمارا ایمان ہے، تو ہمارا ایک ایمان اس پر بھی ہوتا کہ اب کسی اور نے بھی آنا ہے، اور وہ ایسا ہوگا، اور یہ وہ آخری ہوگا، اور یہ نشانی ہوگی۔ تو ان سب باتوں کے بعد، یہ سب کچھ لکھے ہونے کے بعد جب ایسا ہو جائے، تو پھر اس کا انکار کرنا کہ میں نہیں مانتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے تو اپنی اس کتاب کو بھی نہیں مانا۔ یہی اللہ پاک بتا رہے کہ یہ اپنی اس کتاب کو بھی نہیں مان رہے جس کے اندر ہم نے لکھا ہوا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ ایسا ہوگا، یہ تو اس کو بھی نہیں مان رہے۔ پہلے یہ اپنی کتاب پر بھی ایمان رکھنے والے ہو جائیں، یہ اس پر بھی ایمان نہیں رکھا ہوا ہے انہوں نے، یہ ادھر آنا تو پھر آگے کی بات ہے۔ فقیلن، بس تھوڑے ہی، فقیلن ما یؤمنون، جو یعنی ایمان، یؤمنون ایمانا قلیلا ما، بس وہ ایمان لاتے ہیں بہت ہی تھوڑا، یعنی یہ ویسے بتایا کہ اس کا اس طرح سے بھی بنتا ہے کہ ما یعنی بالکل ہی نکرا اس کو کر دینا، بالکل ہی نیچے، اوپر نہیں اٹھا، یعنی بہت ہی تھوڑے، بلکہ بہت ہی تھوڑے جو ہیں وہ ایمان لانے والے ہیں۔ تو بس یہ انشاءاللہ نماز کے بعد پھر اس کی کلوزنگ کریں۔ بس یہ آج کی آیت 87 اور 88 میں یہ اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے پیغام ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کی، اپنی سوچ کے مطابق جو سامنے ہمارے آیات ہیں، کہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں، اور ان کے جو ماضی کی جو بات تھی، یعنی جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ چل سکتی تھی جب تک کہ وحی کے ذریعے اللہ پاک ان کو نہ بتاتے، اور ان کی جو یہود و نصارہ اور مشرکین جو ہیں، وہ جو ان کے اندر کی باتیں ہیں، جو ان کی کتابوں کی باتیں ہیں، وہ یعنی اس میں کیا کچھ لکھا تھا، کیسے پیغامات تھے، تو یہ اللہ پاک کی ہے جو ایک ایسا اس کا نظام تھا جس سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیات کے ذریعے ان کو یعنی وہ لاجواب بھی ہوتے رہے، اور ان کے سامنے ایک آیا بھی ہوتی رہی، اور ایک حجت قائم ہو گئی۔ یعنی یہ اس وقت سے یعنی ان کے کفر کے سبب یہ سب کچھ ہوا، یعنی سامنے سب کچھ ہوتے ہوئے اتنی واضح نشانیاں اور واضح آیات اور واضح احکامات، اور ان جن کو یعنی اس قوم کو، اس امت کو جس کو یعنی کتاب دی گئی ہو، اور وہ پھر اس سے روگردانی کرے، منہ موڑے، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو یہ ان کے لیے بھی یہ بات تھی، اور ہمیں بھی بحیثیت امت جو ہے ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں بھی تو اللہ پاک نے کتاب دی ہے، ہمارے بھی لیے احکامات ہیں، تو کہیں ہم جو ہے وہ اس پکڑ میں نہ آ جائیں، یعنی ایک کو بتانا اور وہی باتیں جو ہے آگے اگلی دوسری کتاب میں مینشن کرنا، اس کا مقصد یہی تھا کہ تمام انبیاء کرام کے ذریعے اللہ پاک نے وہی پیغام دیا، اور اپنی وحدانیت کی طرف ایک دعوت دی گئی ان انبیاء کرام کے ذریعے، ان رسولوں اور پیغمبروں کے ذریعے۔ تو
یعنی موسیٰ اور عیسیٰ کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کتاب بھی دی، اور عیسیٰ کو تو ہم نے واضح نشانیوں کے ساتھ دیا، اور پھر ان کو یہ کہا کہ جب کبھی بھی، یعنی وہ کیونکہ وہ اس کے بعد موسیٰ کے بعد اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ پے در پے، یعنی کئی ہزاروں انبیاء کرام کو اللہ پاک نے بھیجا، کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ اس کے بغیر، کوئی کسی ہادی کے بغیر جو ہے یہ بنی اسرائیل رہتی، ایک نہ ایک نبی جو ہے وہ موجود ہوتا، ویسے تو تعداد زیادہ ہوتی لیکن ایک نہ ایک جو ہے وہ ضرور موجود ہوتا۔ تو یہ یعنی یہ کہ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اس آیت کا اگلا جملہ بھی ہے کہ کیا جب کبھی بھی جو ہے وہ تمہارے پاس جو رسول ہے وہ تم نے جھٹلایا نہیں، کیونکہ تمہیں اس کی بات ہی نہیں پسند آئی، تمہیں ان کی بات پسند ہی نہیں آتی تھی، اور بلکہ تم نے جو ہے وہ تکبر کو اختیار کیا، تکبر چاہا، بڑائی چاہیے، اپنی بڑائی چاہیے کہ ہم بڑے ہیں، ہم زیادہ ہیں، تو پھر تم جو ہے وہ کئیوں کو تو تم نے جو ہے وہ قتل کیا، اور کئیوں کو تم نے جھٹلایا بھی۔ تو اب یعنی پھر اگلی آیت جو ہے اس میں بھی اللہ پاک اسی طریقے سے یہی بات کی کہ اب یعنی اس وقت جو ہے نا ان کا یہ جواب ہوا کرتا تھا، تو ابھی بھی تمہاری اس وقت بھی جو ہے جب کہ تمہارے پاس وہ آخری نبی جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا تھا اب وہ موجود ہے، تو جو کتابیں تم نے اٹھائی ہوئی ہیں وہ بھی ہم نے بھیجی تھیں، اور جس کا تم نام لے رہے ہو وہ بھی ہم نے بھیجا تھا، اب بھی تمہارے پاس ہمارا بھیجا ہوا موجود ہے، تو اب اس وقت بھی جو ہے تم اس طریقے کی باتیں کرتے تھے، اب بھی ایسی باتیں کر رہے ہو کہ ہمارے دل تو محفوظ ہیں، یعنی ہمارے دل جو ہے وہ اس بات سے آپ کی بات سننے کے وہ نہیں ہیں، یعنی اس پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہونا، وہ تو بالکل کور ڈھکی ہوئی چھپی ہوئی ہے، یعنی وہ جو ہمارے اندر جو بات ہے بس اب ہم اس پر قائم ہیں، یعنی کسی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ تو وہ اللہ پاک نے پھر وہ بات ان کی وہ رد بھی کی، بتایا ان کو کہ ایسی بات نہیں یہ جو بات کر رہے ہیں، بلکہ یہ بات ہے کہ یہ ان کو جو ہے نا ہم نے ان کو لعنت کی ہوئی ہے، ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کیا ہوا ہے، اور یہ ایسی دلوں پر ان کی مہر لگ گئی ہے کہ یہ سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہماری طرف سے لعنت ہے کہ ان کے اوپر کسی قسم کا اثر ہی نہیں ہونا، اور وہ اثر کس بات کا کیوں نہیں ہونا، کیونکہ ان کے کفر کے سبب، یعنی ان کے انکار کے سبب، جو یہ انکار کرتے رہے، ان کے بڑے بھی انکار کرتے رہے، یہ بھی انکار کر رہے ہیں، اس کے سبب جو ہے نا ان کے دلوں پر جو ہے نا مہر ہے، ہماری رحمت سے دور ہیں، یعنی مطلب یہ ہوا کہ جو یعنی اللہ پاک کی رحمت ہی سے جو ہے وہ ہم ایمان والے، ہمیں بھی اس کا جو ہے نا اللہ پاک کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے، یعنی ہمارے دل پر اگر اثر ہو رہا ہے کسی بات کا، تو یعنی میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں، اور ہم سب اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں کہ یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی اللہ کی اگر لعنت ہو تو ہمارے پر کسی بات کا اثر نہ ہو، تو لیکن اب اس کا دوسرا بھی ایک باریک سا رخ ہے، وہ بھی اگر ہم دیکھ لیں کہ اللہ کی کسی بات کا، کسی احکام کا اگر مجھ پر اثر نہیں ہو رہا، تو یہ بھی بڑی خطرے کی بات ہے، یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے، یعنی کوئی ایسی بات جو ہے وہ بار بار جب میرے سامنے آ رہی ہے اور میرے پر اس کا اثر نہیں ہو رہا، تو یہ والی بات مجھے پھر سامنے رکھنا چاہیے کہ بسبب کفر کے یہ جو ہے وہ پھر یعنی اللہ کی رحمت سے پھر وہ دور بھی ہو جاتا ہے وہ بندہ، یہ اس کو سامنے رکھنا چاہیے، یعنی ان آیات کو ہم جو ہے نا اس وقت 1500 سال پیچھے لے جا کے وہاں اگر ہم چھوڑ دیں تو اس کا فائدہ نہیں ہے، اللہ پاک نے بے مقصد ہی اس طرح کی آیات جو ہے یہ مینشن نہیں کی، اس کا اللہ پاک کا کوئی نہ کوئی یعنی اس میں مقصود ہے یہ بات، یعنی وہی جانتا ہے کہ وہ کون سی بات بتانے والی تھی، بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، لیکن ہے کہ ہمیں وہ خاص طور پر جو یونیورسل ٹروتھ کے طور پر ہے، اب یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ اس میں کسی قسم یہ کبھی بھی جو ہے نا یہ بوسیدہ نہیں ہوگی، کبھی بھی جو ہے یہ یعنی پرانی نہیں ہوگی، یہ بات ہر دور میں جو ہے یہ اسی طریقے سے ویلڈ رہے گی یہ بات، کہ کفر کے سبب جو ہے ایسا نہ ہو کہ میں اس کی رحمت سے دور ہو جاؤں، تو یعنی پڑھنے والا جو ریڈر ہے، جو قاری ہے، وہ ان باتوں پر بھی غور کرے کہ یہ بات جو ہے یعنی ہر بات کو جو ہے نا وہ اپنے لیے لے، کہ یہ جو ہے نا میں مخاطب ہوں،
میرے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں جو ہے میں اس کے انڈر نہ آ جاؤں. تو اب دیکھیں کہ آگے ساتھ ہی اس کے ساتھ یہ مینشن ہوا نا فقلیلا ما یؤمنون، لیکن ہے کہ بہت کم جو ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں، بہت کم ایمان لانے والے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یعنی ان کم والوں میں نہ ہو جاؤں، زیادہ والوں کی طرف میری کوشش ہو کے جاؤں. تو بس یہی ہے کہ میں جتنی دیر ہو گئی ہر کوئی یہ سوچے کہ کوئی بات نہیں، لیکن ہے کہ اب بھی جو ہے وہ بال جو ہے وہ اللہ پاک نے اس اشرف المخلوقات جو انسان بنایا ہے اسی کے کورٹ میں رہتی ہے. اس کا تو اتنی اختیار ہے کہ وہ اس بات کو اگر سمجھ لے اور اس کے سامنے جب یہ حقیقت آ جائے تو وہ کھڑے کھڑے جو ہے وہ کم از کم اپنا رخ جو ہے وہ بدل لے. یعنی جس طرف وہ جا رہا تھا، جس جگہ پر وہ چل رہا تھا، تو ان آیات کے بعد، ایسی احکامات کے بعد اور ایسی ہدایت کے بعد وہ اپنا رخ کو جو ہے وہ چینج کر لے کہ میں دور ہوتا ہوں ایسی گمراہی سے اور مجھے تو حق کی طرف جانا ہے اور میری تو زندگی ختم ہونے والی ہے، تو اختتام پذیر ہے، تو میں نے بالآخر کہاں پہنچنا ہے؟ تو میں نے اس کے سامنے پہنچنا ہے. تو یہ حجت تو اس کی طرف سے تو تمام ہوئی، لیکن میری طرف سے بڑی کمزوری رہے گی کہ میں کھڑے کھڑے میں اپنا رخ ہی بدل لیتا. تو جیسی رخ بدلوں گا تو اللہ پاک کی توفیق ہوگی اور اس کی رحمت جو ہے وہ یعنی ایک طرح سے اس کی رحمت جو ہے وہ میری طرف لپکے گی مجھے پکڑنے کے لیے کہ یہ جو ہے یہ کامیابی کی طرف آنا چاہ رہا ہے. تو اتنی توفیق ملے گی کہ اس راہ پر جو ہے نا مجھے چلنا پھر آسان ہو جائے گا. دنیاوی اعتبار سے کچھ مشکلیں آئیں گی، لیکن ہے کہ وہ مشکل تو یہ کوئی مشکل ہی نہیں ہے. تو یعنی مشکل کے بعد ہی جو ہے وہ یعنی کسی بلندی پر پہنچا جاتا ہے نا. یعنی پہاڑ پر چڑھنے کے لیے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بڑے مزے سے زمین پر تو چل رہا ہے، لیکن ہے کہ وہ اسی طرح سے چلتے چلتے جو ہے وہ پہاڑ پر چڑھ جائے. پہاڑ پر چڑھنے کے لیے اس کو گریوٹی نیچے کھینچ رہی ہے، وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے، پھر دشوار گزار راستے ہیں، پاؤں ٹھیک طریقے سے رکھنے کی جگہ نہیں. یعنی مشکلات، یعنی ایک جد و جہد اور ایک کوشش، اور کس طرح سے وہ کرتا جا رہا ہے اور وہ بلند ہوتا جا رہا ہے. اس کے مقابلے میں اگر وہ بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے، جب اترنے کے وقت آتا ہے تو اس کو جو ہے وہ کسی قسم کی کوشش کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ میں تیز نہ جاؤں، کہیں میں گر نہ جاؤں. وہ اپنے آپ کو روک کر آہستہ چلتا ہے. دیکھیں نا، یعنی پستی کی طرف آنا کتنا آسان ہے اور بلندی کی طرف جانا کتنا مشکل ہے. تو یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ جب بھی دشواری آئے گی چلنے میں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ جو ہے وہ بلندی کی طرف جا رہے ہیں، اور جب بھی آپ کو آسان لگے چلنا تو آپ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ بلندی نہیں ہے، پھر یہ پستی ہے. تو یہ پھر سوچنے کا مقام ہے اور وہ نقطہ ہے جہاں پر انسان کو سوچنا ضرور چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں کسی غلط راہ پر تو نہیں ہوں. تو بس ان آیات سے ہم اس طرح سے جو ہے کوشش کرتے ہیں اس کے مفہوم کو سمجھنے کی اور اس پیغام کو سمجھنے کی. تو اس میں جو پڑھنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں جو کمی کوتاہی غلطی مجھ سے سرزد ہو گئی ہے، اللہ پاک اپنے لطف و کرم سے اور فضل و کرم سے اللہ پاک اس کو درگزر فرما کر معاف فرمائے، اور قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام.